پیارے عزیز دوستو، جمعے کے مبارک دن میں آپ لوگوں کو اس تسبیح کو ضرور پڑھ لینا چاہیے جس کی بدولت انسان کو رحمت اور برکت سے نہلا دیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن میں اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد میں انسان کی مرادوں کو بھی پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد میں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ جمعے کے اس مبارک دن میں جو انسان بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی محتاجی کو دور فرما دیتا ہے۔ یقیناً جس گھر کے اندر بھی جمعے کے دن میں یہ تسبیح مبارک پڑھی جاتی ہے، دوسرا جمعہ آنے تک اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کے مبارک پاک اور مقدس دن میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اس تسبیح کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس کو جمعے کے دن میں پڑھنے سے پیارے عزیزان گرامی بڑی سے بڑی اور پرانی سے پرانی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ غرض کی آپ لوگ ایسا سمجھیں جن کی مرادیں سالوں سے پوری نہ ہوئیں، جن کی حاجتیں بہت وقت سے رکی ہوئی ہیں، وہ لوگ جمعے کے دن میں ملائکہ کی اس تسبیح کو پڑھیں گے تو یقیناً اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو پیارے عزیز دوستو، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ آج ہم آپ لوگوں کو جمعے کے خاص مبارک اور مقدس دن میں ملائکہ یعنی کہ فرشتوں کی تسبیح پڑھنے کے فائدے بتانے والے ہیں۔ بہترین ویڈیو ہے، ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں، اور آپ سبھی لوگوں کو سب سے پہلے تو جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ پیارے عزیزان گرامین، جو یہ تسبیح ہے اس کو اکثر لوگ رزق کی تسبیح کے نام سے جانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ملائکہ کی تسبیح کے نام سے جانتے ہیں، کچھ لوگ اسے فرشتوں کی تسبیح کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ وہ تسبیح مبارک ہے پیارے عزیزان گرامین جس کی بدولت انسان کے مقدر میں اس کا رزق لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کے رزق میں تو بہتر اضافہ ضرور ہو جائے گا۔ اور اس دعا کو حدیث پاک میں یعنی کہ حدیث پاک کی روشنی میں میزان پر سب سے بھاری وزنی کلمات کہا گیا ہے، اور یہ کلمات زبان پر آسان ہیں یعنی کہ زبان پر ہلکے ہیں۔ اس دعا کے جو لفظ ہیں انہیں ہر انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، دنیاوی لفظوں میں آپ غریب ہیں یا غریب ہو گئے ہیں، پہلے سے اچھے تھے، پہلے محتاجی نہیں تھی، اب غریبی آ گئی ہے، ایک ایک پیسے کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ گھر خرچ چلانے کے لیے بھی ادھر ادھر سے پیسوں کا جگاڑ کرنا پڑتا ہے، پیسے مانگنے پڑتے ہیں، قرض بھی آپ لوگوں کے اوپر غریبی کی وجہ سے بہت چڑھ گیا ہے، یعنی کہ پوری طریقے سے تنگ دست ہو گئے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، دکان میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے، کوئی کاروبار ہے تو وہ چلتا نہیں ہے، یا آپ لوگ جو بھی کماتے ہو، کہیں سے بھی کماتے ہو، اس میں کمی آ رہی ہے، یعنی کہ رزق بڑھ نہیں رہا، دولت بڑھ نہیں رہی بلکہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگ فرشتوں کی رزق کی تسبیح نہیں پڑھتے ہو؟ کیا آپ لوگ وہ تسبیح نہیں پڑھتے جس سے رزق بھر بھر کے آتا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر ابھی تک آج تک اس تسبیح کو نہیں پڑھا جس کی بدولت آپ کے گھر میں رزق کی بارشیں آ جائیں، دولت کی بارشیں آ جائیں؟ تو عزیزان گرامین، آج اس جمعے کے دن میں آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھیے، یقیناً آپ لوگوں کے گھر میں پورے اگلے جمعے تک یعنی کہ دوسرا جمعہ آنے تک برکت بنی رہے گی، اور آپ لوگ ہر جمعے کو اس تسبیح مبارک کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ لوگ پیسے کی تنگ دستی سے تو کبھی بھی پریشان نہ ہوں گے۔ آپ لوگ آج ہی سے یعنی کہ جمعے کے دن سے اس تسبیح مبارک کو پڑھنا شروع کر دیں اور ہر جمعے کو پڑھ لیا کریں۔ چند دنوں میں ہی آپ لوگ دیکھنا، آپ خود سوچیں گے کہ کیا کسی نے بہتر دعا بتائی تھی۔ اللہ رب العزت سے رزق پانے کے واسطے یہ دعا سب سے بہتر مانی جاتی ہے۔ اور پیارے عزیزان گرامین، آپ لوگ کوئی بھی وظیفے یا دعائیں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے کچھ مقدس دنوں کو سیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے تمام دنوں میں سب سے بڑا دن ہمارے لیے جمعے کا دن ہوتا ہے، کیونکہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اسی جمعے کے دن میں اس تسبیح مبارک کا وظیفہ پڑھیں گے، اور وعدہ کیجئے کہ ہر جمعے کو پڑھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ایک جمعے کو جب آپ اس تسبیح کا وظیفہ پڑھ لیں گے تو دوسرا جمعہ آنے تک آپ لوگوں کو اتنے فائدے مل جائیں گے
کہ پھر آپ لوگوں سے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ پھر آپ لوگ خود ہی ہر جمعے کو اس دعا کا وظیفہ پڑھ لیا کریں گے۔ اب آپ لوگ طریقہ سمجھیے، جن لوگوں کی کوئی خاص حاجت ہے، کوئی مرادیں ہیں، تو ان کو ایک الگ طریقے سے وظیفہ پڑھنا پڑے گا، اور جو لوگ صرف اپنی مالی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی غریبی کو دور کرنا چاہتے ہیں، دولت پانا چاہتے ہیں، برکت پانا چاہتے ہیں، رحمت پانا چاہتے ہیں، تو وہ دوسرے طریقے سے پڑھیں گے۔ ان کے لیے دوسرا طریقہ صرف آسان سا ہے کہ وہ لوگ اس دعا کو صرف پڑھ لیا کریں، یعنی کہ صرف دعا ہی دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ شریف پڑھیں اور دعا پڑھ لیں، ان کا یہ وظیفہ روزانہ کا مکمل ہو جایا کرے گا۔ لیکن اگر کسی کی کوئی خاص حاجت ہے تو اس کو اس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہوگا کہ جمعے کا خاص دن ہو، اس دن میں عصر اور مغرب کے درمیان میں یہ وظیفہ، اس دعا کا وظیفہ پڑھیں۔ عصر اور مغرب کے بیچ میں جمعے کے دن میں سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں، بہتر ہے درود جمعہ یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، نہیں یاد ہے تو کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد میں اب آپ لوگ فرشتوں کی تسبیح سنیے، اس کو اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ و استغفر اللہ۔ دھیان سے آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ و استغفر اللہ۔ اس کی ایک تسبیح پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ۔ آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ رب العزت سے جمعے کے دن میں عصر اور مغرب کے بیچ میں آپ لوگ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ دوسرے دن میں آپ لوگوں کا یہی وقت نہیں آنے پائے گا، اور آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے یہ خبر ملے گی کہ آپ کی مراد پوری ہوئی۔ آپ لوگوں کو ضرور کچھ نہ کچھ خوشخبری خود اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملے گی۔ اس جمعے کے خاص وظیفے کے ذریعے آپ لوگ اپنے کسی بھی کام کو بنا سکتے ہیں، اور جو لوگ رزق پانے کے واسطے، اپنی غریبی سے نجات کے واسطے اس دعا کو پڑھیں گے، وہ کسی بھی وقت میں پڑھ لیں، جمعے کے دن میں، چاہے صبح میں پڑھیں، چاہے دوپہر میں پڑھیں، چاہے جمعے کے بعد پڑھیں، چاہے شام میں پڑھیں، لیکن جمعے کے پورے دن میں کسی بھی وقت میں ایک تسبیح اس دعا کی پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سارے رنج و غم اور تکلیفیں دور ہوں گی، غریبی کے حالات سدھر جائیں گے، محتاجی بھی انشاءاللہ ضرور دور ہوگی۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔